السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دوام عبادت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، کما حقہ اللہ سے ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان و نگراں سمجھو۔ اے مسلمانوں، انسان کے لیے عزت و شرف اسی میں ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دے اور صرف اسی کی بندگی کرے۔ یہی لوگوں کے درمیان مابین درجہ بندی کا معیار ہے۔ چنانچہ ابدی خوشیوں کے متمنی شخص کے لیے بندگی کی چوکھٹ پر ڈیرے ڈالنا ضروری ہے۔ انسانی زندگی اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے وسیع تر میدان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اس پر چند ایام کو غنیمت بنایا جن میں مومن خوش بختی کو چنتا ہے، جیسا کہ فرمان رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں جمعے سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رواہ مسلم۔ سلف صالحین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر گامزن تھے۔ چنانچہ جس وقت عامر بن عبد القیس قریب المرگ ہوئے تو پھوٹ کر رو دیے، جس پر کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں موت سے ڈرتے ہوئے یا دنیا کی چاہت میں نہیں رو رہا، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب میں دن کے روزے اور رات کا قیام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جو لذت انسان کو اپنے رب کی عبادت میں آتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ افضل ترین عبادات میں اخلاص، عقیدہ توحید اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومنوں کے لیے روشنی کا باعث اور اعمال کی بہتری و قبولیت کا ذریعہ ہے۔ دینی امور میں نماز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت خوشگو لوگوں کے لیے تیار فرمائی ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں۔ اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے، اور بندہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، خواہ کوئی عمل چھپ کر وہ کرے یا کوئی اعلانیہ، اور متقی ہی کامیاب اور جنت کے وارث ہیں۔ یہی اللہ کی رضا کے حقدار ہیں، اور باقی سب سختی اور جہنم کے حقدار ہیں۔ خوش بختی کو صرف اللہ کی اطاعت پر صبر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نواہی سے بچ کر، اپنی اصلاح کر کے، اپنے جوارح کی حفاظت، اچھے اخلاق کے ساتھ ہی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ نجات کی دلیل ہے۔ جس وقت آپ کو بھوک پیاس لگے تو اپنے ان بھائیوں کو یاد کیا کریں جو سارا سال اس کرب میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی سخی ذات ہے اور سخاوت پسند فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، اس لیے آپ بھی اپنی حلال روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی امید رکھیں۔ صدقہ مال و دولت میں برکت اور تزکیہ نفس کا باعث ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے صدقہ و خیرات کے سائے تلے ہوگا، اور عرش الہی کا سایہ پانے والوں میں وہ بھی شامل ہوگا جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز سے وہ صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ متفق علیہ۔ اے مسلمانوں، مومن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک درہم ہزاروں درہم کی مالیت سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ پانی پلانا اور کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک ایسے کمرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے. تو ایک دیہاتی شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعلیٰ گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ قیام کرے. رواہ ترمذی. اے مسلمانوں، سب سے زیادہ اجر وہ لوگ پاتے ہیں جو ذکر الہی میں زیادہ مشغول رہتے ہیں. سب سے بہترین ذکر تلاوت قرآن ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے سے یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق سے خفیہ و اعلانیہ خرچ کریں، وہی ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی گھاٹے کی نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہیں پورا دے اور اپنے فضل سے بھی زیادہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھے تو اسے ایک نیکی ملے گی، پھر اس نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رواہ ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن کا ماہر شخص معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے ہاں اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت مقام نہیں رکھتی. دعا حقیقت میں اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست ناتا ہے. دعا کرتے ہوئے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ یا رکاوٹ حائل نہیں ہوتی. فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اس لیے وہ میری بات مانیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں. اے مسلمانوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ہمارے ذمے امانت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھے گا. اگر اولاد نیک صالح ہوئی تو مرنے کے بعد مفید ثابت ہوگی. اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوں گے. اس لیے والد کو اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے. اگر انہیں کسی بات کا علم نہیں تو انہیں سکھائے. کسی کو نیکی میں سستی کا شکار دیکھے تو اسے تنبیہ کرے. بچپن میں ہی نیکی کی عادت ڈالے. رضائے الہی کا موجب بننے والے کام کرنے کی ترغیب دلائے. اے مسلمانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہو رہی ہیں. اب کامیاب وہی ہوگا جو توبہ کے دروازے پر دستک دے گا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا اور اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پانے والے کے لیے اللہ نے خوشخبری رکھی ہے. اے مسلمانوں، نیکیوں میں مومن کو سرور اور مزہ آتا ہے. کامیابی و کامرانی بھی اسی میں ہے. دن ہو یا رات تقوی کا دامن مومن کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. مسلمان کبھی فارغ نہیں بیٹھتا کیونکہ موت اس کی طاق میں ہے. اس لیے ذاتی محاسبہ کی روش اپنانے والا کامیاب اور غافل شخص نامراد ہوتا ہے. نتائج سامنے رکھنے پر نجات کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اور ایسا شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو ہوس پرستی بن دیکھے وعدوں کی وجہ سے ترک کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی مغفرت اور اتنی بڑی جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور اللہ نے اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائیں. مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.